ہماری بہن کو کلرز بہت پسند ہیں۔ جرمنی ایک کلرفل ملک ہے، ہر طرف کلرز ہی کلرز نظر آتے ہیں جن کو دیکھ کر زندگی کا احساس ہوتا ہے۔ ہماری بہن کو یو کے میں کلرز نہیں نظر آتے تھے۔ یو کے ایک بلیک اینڈ وائٹ ملک تھا، تبھی اتنا ڈل اور عجیب سا ملک چھوڑ کر وہ جرمنی جیسے رنگین ملک میں آ گئی۔ جرمنی آ کر پتہ چلا کہ اصل اتفاق یونٹی کیا ہوتی ہے۔ اتنا اتفاق دیکھنے کو مل رہا ہے کہ 4 افراد کی افطاری تیار کرنے کے لیے چاروں افراد ہی کچن میں کام کرنے چلے جاتے ہیں۔ یو کے میں اپنے غیر ہو گئے تھے، لیکن جرمنی آ کر غیروں نے اپنوں سے بڑھ کر پیار دیا، اور اتنا بڑھ کے پیار دیا کہ اس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہاؤس ہنٹنگ سیریز اختتام کو پہنچی۔ ہماری بہن کو ان کا نیا گھر مل گیا، ان کو بہت بہت مبارکباد۔ اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹی سی جھونپڑی ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن موراکن بھابھی کے پین کیکس اور باقی ساری ڈشز اب آپ ضرور مس کریں گی۔ مفت کی کوئی بھی چیز ہو یا جس پر کم پیسے لگے ہوں یا بالکل پیسے نہ لگے ہوں، وہ جب بھی ہماری بہن کو ملے تو وہ آئی ایم ویری ہیپی ہو جاتی ہیں۔ چاہے وہ مفت کی گاڑی ہو، مفت کی رہائش ہو، کسی کے گھر سے واپسی پر پیک کیا ہوا کھانا ہو، چاہے وہ سموسے ہوں منٹ ساس کے ساتھ، یا چاہے وہ اونر کے دیے ہوئے برتن ہو، کوئی بھی چیز ایسے جب ملتی ہے تو آئی ایم ویری ہیپی۔ جب ہماری بہن نے اونر کو یہ بتایا کہ وہ یو کے سے موو ہوئے ہیں تو انہوں نے اپنے سارے برتن ان کو لا کے دے دیے، لیکن ایک دفعہ بھی کیا اونر نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ یو کے سے کیوں موو ہوئے ہیں۔ برتنوں کو، چیزوں کو دیکھ کر ہماری بہن بہت خوش تھی، اور سب سے خاص بات، تولیے کو دیکھ کر تو خوشی سے پھولا نہیں سما رہی تھی۔ ماشاء اللہ تولیوں کو دیکھ کر کر رہی تھی۔ ایک واش روم میں ہے، ایک یہاں پر نیا پڑا ہوا ہے، اور باقی ابھی گاڑی میں سے آ رہے ہیں۔ ابھی صرف تولیہ دیکھ کر اتنی دفعہ ماشاء اللہ کہہ رہی ہیں، اگر کوئی اور چیزیں، بڑی چیزیں آ گئیں تو پھر تو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ خوشی میں یہ کیا کر بیٹھیں گی۔ پچھلے کچھ ولاگ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بہن کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ ان کو وائرل انفیکشن ہوا ہے، تھروٹ ان کا کام نہیں کر رہا، کف ان کو بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ شربت کا پورا گلاس بھی پی رہی تھی، لازانیہ بھی کھا رہی تھی، اور چیزی برگر بھی انہوں نے کھایا۔ باقی سب ڈشز بھی جو بنی تھی، کہتی ہیں کہ میں نے کھائی نہیں، مجھے ٹیسٹ نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کو یہ پتا تھا کہ یہ چیز کھٹی بہت ہے، یہ چیز میٹھی بہت ہے، اور یہ چیز مزیدار بہت ہے۔ بیماری کے ولاگز دیکھے اور اس میں ایک چیز نئی ہمارے سامنے آئی، وہ یہ تھی کہ ہمارے پیارے بھائی انجینئر ہونے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر بھی ہیں۔ ان کو گھر بیٹھے ہی یہ پتا چل گیا کہ ان کی بیگم صاحبہ کے لنگز میں اب بالکل جان نہیں ہے۔ بس انہوں نے کہا کہ اب ڈاکٹر کے جانا ہے، اب انتظار نہیں کرنا، اور وہ ہماری بہن کو ہاسپٹل لے کے چلے گئے۔ اتنی سیریس کنڈیشن میں بھی ہاسپٹل کی پوری ویڈیو ہمارے سامنے آئی۔ ہماری پیاری بہن یو کے ڈاکٹر سے تو مطمئن تھی ہی نہیں، اور یہاں بھی آ کے ان کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اتنی ان کی سیریس حالت تھی تو جرمنی جیسے بڑے ملک میں ہاسپٹل والوں نے ان کو کہا کہ آپ آگے کسی ہاسپٹل میں لے جائیں، یہاں بہت رش ہے۔ 5-6 گھنٹے آپ کو لگ جائیں گے، لیکن جہاں جہاں وہ چل رہے تھے وہاں پر تو کوئی بندہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ اور یہ بھی دیکھنے میں بہت عجیب لگا کہ اتنے سیریس پیشنٹ کو انہوں نے ٹریٹ نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ آپ آگے کسی اور ہاسپٹل میں لے جائیں، اور جو آگے والا ہاسپٹل تھا وہ ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ اس کے بعد ہم نے ڈائریکٹ اسٹور فارمیسی، جس پر دوا لینے کے لیے یہ پوری فیملی رکی تھی۔ گھر آ کر ہماری بہن کاموں میں لگ گئی، برتن بھی دھوئے، باقی سارا کھانا بنانا بھی کیا، سارا کام جو وہ کر سکتی تھی وہ فوراً شروع ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنے میں آ رہا تھا کہ ایک چھوٹی سی بچی کو انہوں نے کیسے اٹھایا ہوا تھا۔ اتنی آپ بیمار ہیں، آپ کو وائرل انفیکشن ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ ہمیں بتایا گیا کہ سارے گھر والے بیمار تھے، پھر بھی بچوں سے تھوڑا فاصلہ رکھا جاتا ہے، لیکن وہ چھوٹے بچے یہ اٹھا کے کھڑی بھی تھیں کھڑکی کے پاس، اور بتایا انہوں نے کہ ٹیبل پہ بھی میں نے بچی کو اٹھایا ہوا تھا۔ گھر میں چاہے سارے افراد ہی کیوں نہ بیمار ہوں، بچوں سے پھر بھی فاصلہ رکھا جاتا ہے، اور اتنے چھوٹے بچے جو کہ سینسٹیو ہوتے ہیں، ان کا امیونٹی لیول کم ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ چیزوں کو جلدی کیچ کرتے ہیں۔ تو سمجھ نہیں آئی یہ کس طرح بچوں کو اٹھا کے کھڑی ہوئی تھی، یا پھر بچوں کو لک آفٹر کرتی ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتی ہیں، اسی لیے اس طرح ان کو اٹھایا ہوا تھا۔ ایک ویڈیو میں کہتی ہیں کہ گھر کے بہت سارے کام کرنے والے ہیں، لائٹس بھی لگنی ہیں، اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہونی ہیں، اس کے بعد ہم موو کریں گے، کچھ دن لگیں گے، پھر ہم آ کے اس میں سیٹل ہو جائیں گے۔ لیکن اگلے ہی دن ولاگ میں ہم نے دیکھا کہ لائٹس بھی لگ گئی، اور دیسی گروسری کرنے بھی دونوں ہسبینڈ وائف چلے گئے۔
رجسٹری کر کے جب واپس گھر آئے تو کہتی ہیں 10-15 منٹ رہ گئے تھے افطاری میں اور آ کے ہم سب جلدی جلدی افطار بنانے میں لگ گئے، لیکن ٹیبل پہ تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کو دیکھ کے یہ لگا ہو کہ انہوں نے آ کر اس چیز کو کمپلیٹ کیا ہے یا ساتھ آ کے ہیلپ کروائی ہوگی۔ بلکہ مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ موروکن بھابھی کے گھر جو ان کے گندے کپڑے تھے وہ دھونے کے لیے وہ رکی تھیں کہ وہ دھو کے پھر اپنے گھر میں لے جائیں۔ سب سے زیادہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ان کے ہسبینڈ کو نئی جاب ملی ہے اور وہ کہتی ہیں کہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں ان کو جاب ملی ہے۔ اب جس شخص کی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں جاب ہوئی ہو اور نئی جاب، وہ گھر میں کھڑے ہو کے چاول بوائل کر رہا ہے، پکوڑے بنا رہا ہے اور باقی چیزیں کچن میں بنا رہا ہے، جس کی نئی جاب لگی ہو، کیا اس کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ گھر میں کھڑے ہو کر چاول بوائل کرے یا حلوے بنا رہا ہو؟ ساتھ ہی ساتھ ایک کلپ میں ہماری بہن کی آواز بالکل نارمل ہوتی ہے اور ایک کلپ میں ہماری بہن کی آواز بالکل ہی بیماری والی ہو جاتی ہے۔ ایک ولاگ میں کہتی ہیں کہ ہسبینڈ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ایکسٹرا کوئی کام کریں، اور دوسرے ہی ولاگ میں ہسبینڈ کھڑے ہو کے کچن کا پورا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ میٹ کی شاپس بند ہو گئیں، اس وجہ سے ہمیں موروکن بھابھی کے گھر سٹے کرنا پڑا، ورنہ ہم نے اپنے گھر چلے جانا تھا۔ کیا صرف میٹ کی شاپس کی وجہ سے یہ یہاں پہ رکی یا کوئی اور وجہ بھی تھی؟ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔